السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، غازہ کی وہ دھرتی ہے، فلسطین کی وہ دھرتی ہے کہ جہاں پر الحمدللہ رب العالمین 270% آپ کو حافظ قرآن ملیں گے۔ غازہ کی دھرتی میں دوستو چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک جو الحمدللہ رب العالمین حافظ قرآن ہیں اور وہ قرآن کریم کو مکمل اپنے دلوں میں بسا کے رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ غازہ کی دھرتی پر جو لوگ ہیں ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے زیادہ بڑا امتحان نہ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا سب سے آخری امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غازہ والوں سے لے لیا ہے۔ دوستو، غازہ والوں اپنی جان مال، اپنے بیوی بچے، اپنی تمام دنیا کی چیزوں کو قربان کر کے اللہ اس کے رسول کی راہ میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تمام چیزیں قربان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ دوستو، اللہ نے ان کا ایمان اتنا مضبوط بنایا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد وہاں کی مائیں کہتی ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مطلب یار ہم بلیو کریں کہ سوچیں کتنا مضبوط اللہ نے ایمان بنایا ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں اگر کوئی ایک ڈیتھ ہو جائے، نارملی ڈیتھ، تو دوستو اس میں کتنا زیادہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچیں کہ جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دوستو، اور اوپر سے بم گرتا ہے اور ان کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں دوستو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ لے کے آتے ہیں اٹھاتے ہیں تو ان کے دل میں کتنا درد ہوتا ہوگا، لیکن اللہ نے ان کا کیا ایمان مضبوط بنایا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ غازہ کی دھرتی پر الحمدللہ قرآن کریم ہر حال میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے یہاں معاملات یہ ہیں کہ جب گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور تھوڑا سا روتے ہیں تو ان کو موبائل دے دیا جاتا ہے، ان کو کارٹون دکھایا جاتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں گانے سنائے جاتے ہیں، مطلب ان کو چپ کرانے کے لیے۔ لیکن غازہ کی وہ دھرتی ہے جہاں پر دوستو چھوٹے بچوں کو گانے نہیں سنائے جاتے، میوزک نہیں سنائی جاتی، وہاں پر اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں بچوں کو اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کی زبانیں نہیں ٹوٹتی لیکن ان کو اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ دوستو، ایک ایسی ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس میں وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے گھر والے اس کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ اب وہ بچہ کتنے مستی سے قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن ولم یکن ولم 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 یکن ولم یکن ولم یکن له ولم یکن له کفوا احد کفوا 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 احد صدق اللہ العظیم صدق شطورة اتبوس لبابا عسل عسل يا ناس عسل ايه تو ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ کتنی پیاری قرآن پڑھ رہا ہے اور مستی بھی کر رہا ہے، لیکن دوستو کیا آپ نے اس ویڈیو میں کچھ گیس کیا؟ وہ بچہ بیمار ہے دوستو، وہ بستر علالت پر ہے دوستو، وہ بیمار ہے اور اس کے اثر پہ دیکھیں اس کا باپ جو ہے پٹی کر رہا ہے، وہ بخار کی شدت میں ہے، لیکن پھر بھی اس کا باپ اس کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو سوچے کیا کیا دنیا کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن غازہ اور فلسطین کی دھرتی پر جب بچے بیمار ہوتے ہیں یا کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، اپنے بچوں کو دینی اور قرآن کی تعلیم دیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں، کیونکہ دوستو اگر ہمارے اندر دینی تعلیم نہیں، ہمارے اندر قرآن کی تعلیم نہیں، تو یاد رکھنا اپنے بچوں سے کبھی حسن سلوک کا کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ جب تک وہ دین نہیں سیکھیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سیکھیں گے، تب تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا، اور ہمیں سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔